بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عمران اسلامک سٹوری یوٹیوب چینل میں آپ سب بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران اسلامک سٹوری۔ آج آپ لوگوں کو ایک بہت ہی تڑپا دینے والا اور دلچسپ اور ایک انوکھا واقعہ سنانے والے ہیں کہ جس واقعے کو سن کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے اور قرآن پاک کی محبت انشاءاللہ آپ کے دل میں اجاگر ہو جائے گی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو آئیے اس کا ایک بہت ہی کمال کا واقعہ سنتے ہیں۔ ترکی میں قرآن پاک کی توہین کرنے پر عذاب الہی کا اچانک نزول۔ دوستو، ترکی کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبر کی عبرت انگیز تفصیلات۔ ترکی میں گزشتہ سال اگست میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے بعض ترکی اخبارات میں شائع ہونے والے واقعات انتہائی عبرت ناک ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ترکی کے بحریہ کے کسی اڈے میں جو ساحل سمندر سے بالکل متصل تھا ساتھ تھا، رقص اور دوسروں کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس کے شرکاء 3000 کے لگ بھگ تھے۔ وہاں ناچنے اور گانے والیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور شراب و کباب کی خوب محفل جمی۔ ایک فنکشن کے لیے اسرائیل سے خصوصی طور پر یہودی ناچنے اور گانے والی لڑکیاں درآمد کی گئی جو انتہائی بے حیا تھی۔ فنکشن میں 30 سے زائد ترکی جرنیل شریک تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جب کہ انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر پر مبنی مجلس جاری تھی کہ ایک ترکی کے جنرل نے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا اور اسے پڑھنے کو کہا۔ جب اس نے پڑھا تو اس سے اس کی تفسیر پوچھی تو اس نے لا علمی کا کیپٹن نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مذکورہ جنرل نے قرآن کریم کے نسخے کو لیا اور پھاڑ کر ناچتے ہوئے یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے استغفر اللہ معاذ اللہ ڈال دیا۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس قرآن کو معاذ اللہ نازل کرنے والا کہاں ہے؟ حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج معاذ اللہ کر رہا ہے۔ اور ساتھ اس نے کہا کہ اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے گا۔ اسی دوران اس قرآن کریم کو لانے والے کیپٹن پر انتہائی خوف طاری ہو گیا۔ اچانک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہر آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص اس بحری اڈے پر آنے والے عذاب کے ابتدائی لمحات کا چشمدید گواہ بن سکے۔ اس کے بعد انتہائی جب کیپٹن اس جگہ سے اس گناہ والی اس عذاب والی جگہ سے دور ہوا تو عبرت آموز واقعات اور مناظر پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ ساتھ ہی لوگوں کے جو پھٹنے کی آواز، خوفناک آوازیں بھی آنے لگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پوری بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ سے وہ لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرے علاقوں کو بھی زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں اور ناچنے گانے والوں کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئی۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکی۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے انتقام لے لیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ دوستو، اس واقعے میں اگرچہ حق تعالیٰ نے نہ صرف کل انسانیت کو بلکہ تمام مسلمانوں کو نہایت عبرت آموز سبق دینے کے لیے اپنے زبردست غصے کا اظہار کیا ہے، جس سے پہلی بات ثابت ہوئی کہ قرآن پاک واقعی اللہ کی کتاب ہے اور آسمانی کتاب ہے۔
کیونکہ اگر یہ اللہ کی چیز اور اس کی آسمانی کتاب نہ ہوتی تو اللہ کو شاید غصہ بھی نہ آتا۔ کیا کسی مصنف یا مؤلف کی کتاب کی بے حرمتی اور یعنی جو دنیاوی کتابیں ہیں ان کی اگر بے حرمتی ہو بھی جائے تو مالک کریم کو جو ہے وہ دنیاوی کتابیں ہیں ان پر غصہ نہیں آتا؟ ظاہر ہے انسانی عقل و شعور کے اعتبار سے غصہ اسی کو آتا ہے جس کی چیز ہو۔ یہ بات نہیں کہ چیز کسی کی خراب ہو برباد ہو مگر اس پر غصہ کسی اور کو آئے۔ اور دوستو اس سے یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ قرآن پاک کی توہین ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے غصہ کیا، تو اس بات سے واقعے سے واضح نظر آتا ہے کہ یہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ساتھ ہی میرے بھائیوں، میرے دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کی جس درجہ شہرت والی چیز کی بے حرمتی و بے ادبی ہوگی اتنے ہی زوج و شدت کا اس کو غصہ بھی آئے گا۔ یہاں پر محفل رقص دوسروں میں قرآن پاک کی جس کا اس محفل سے کوئی رابطہ و واسطہ یا تعلق بھی نہ تھا، جس درجہ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو ہم اس کا ادب و احترام کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس سے جو ہے وہ ہم قرآن پاک کی گستاخی کے اندر اور بے حرمتی کے اندر شامل ہو سکے۔ دوستو اس سٹوری سے آپ کو کیا حاصل ہوا ہے، کیا سبق آپ نے حاصل کیا ہے، کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا۔